السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال قاضی عبدالستار صاحب کا ہے، لوٹن UK انگلینڈ سے. سوال بہت بنیادی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے اور بہت ہی سچا ہے. وہ پوچھتے ہیں قاضی صاحب کہ جب بیشتر اسلامی ممالک کو دوسروں کی پرواہ نہیں تو پھر پاکستان امت مسلمہ کے چکر میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ یہ فریب ہمیں کون دے رہا ہے؟ پلیز رہنمائی کیجیے. قاضی صاحب میں رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ فریب ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ فریب ہمیں ہماری غربت دے رہی ہے، ہماری ذلت دے رہی ہے. عربی زبان کا ایک بڑا پاپولر محاورہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ مقروض آدمی جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو جانور ذبح کر دیا جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہی کیفیت ہماری ہے. ہم بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جن کی آنے والی نسلیں بھی گروی رکھی جا چکی ہیں. یعنی پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی رحم مادر میں ہے، ماں کی کوکھ میں ہے، وہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. یہ ایک مجبوری کی ایک عجیب و غریب، ایک جیسے غریب بے بس قسم و پرسی کا مارا ہوا رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ اپنے متمول اور کھاتے پیتے رشتہ داروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی اہانت کے باوجود انہیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہمارے درمیان کو رشتہ ہے. آپ کو میں سچی بات بتاؤں، مجھے سابق حکمرانوں پہ جو غصہ ہے یا ان سے جو نفرت ہے، اور جس کا اظہار میں اب نہیں کر رہا، 27 سال میری کالم نگاری کو ہو گئے. اس زمانے کے کالمز بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں ان کو پتہ نہیں کن کن لفظوں میں یاد کرتا رہا. غصہ ان کی لوٹ مار پہ نہیں ہے، ان کی لوٹ مار کے نتیجے میں اس ملک کو، اس قوم کو جو ذلت سہنی پڑ رہی ہے، جو اذیت سہنی پڑ رہی ہے، جو دکھ برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، جو بے عزتی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اس پہ ہے. اگر یہ اتنا لوٹ مار میں اتنی ہی احتیاط کر لیتے ہیں کہ قوم پہ یہ نوبت نہ آتی کہ قرض اٹھانے کے لیے، قرض چکانے کے لیے بھی قرض اٹھانا پڑے، قرضوں کی قسط دینے کے لیے بھی قرض لینا پڑے، تو شاید کم از کم میرے جیسا کم عقل آدمی ان کی لوٹ مار کو نظر انداز کر دیتا. لیکن سچی بات یہ ہے، انہوں نے آئندہ نسلیں نہیں بیچیں، انہوں نے لوگوں کی روحیں بھی بیچ دیں خود دنیا کے امراء کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے. بات آپ کی درست ہے. جواب یہی ہے کہ فریب ہمیں کوئی نہیں دے رہا سوائے ہماری غربت کے، بدحالی کے، اور یہ ہمیں تحفہ ملا اپنے گزشتہ حکمرانوں سے. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اب بھی شر اور زر والوں کے چکروں میں پڑی ہے، اور یہ اب بھی ان کی تقریروں، وعدوں اور نعروں پہ سر دھنتے ہیں. اصل تبدیلی تو تبھی آئے گی جب ایسے نام نہاد لیڈروں کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ریحان احمد صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے، اور میرے جو مخصوص ماتم ہیں، میرے جو مخصوص موضوعات ہیں، یہ ان میں جو چند سر فہرست ہیں ان میں شامل ہے یہ بات. اور یہ بات صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھا دی تھی کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کا سوال اسی کال کے
گرد گھوم رہا ہے. یہی اس کا جواب ہے. اس میں تو کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. تھینک یو.